بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ وَهِيَ حَامِلٌ مِّنْهُ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ لِأَنَّهَا فِرَاشٌ لِمَوْلَاهَا حَتَّى يَثْبُتَ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ فَلَوْ صَحَّ النِّكَاحُ لَحَصَلَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفِرَاشَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَأَكِّدٍ حَتَّى يَنْتَفِيَ الْوَلَدُ بِالنَّفْيِ مِنْ غَيْرِ لِعَانٍ فَلَا يُعْتَبَرُ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الْحَمْلُ قال ومن بطی جاریته ثم زوجها جاز النکاح لأنها ليست بفراش لمولاها فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة إلا أن عليه أن يستبرئها صيانة لمائه وإذا جاز النكاح فللزوج أن يطأها قبل الاستبراء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله وقال محمد رحمه الله لا أحب له أن يطأ قبل أن يستبرئها لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب التنزه كما في الشراء ولهما أن الحكم بجواز النكاح إمارة الفراغ فلا يؤمر بالاستبراء لا استحبابا ولا وجوبا بخلاف الشراء لأنه يجوز مع الشغل وكذا إذا رأى امرأة تزني فتزوجها حل له أن يطأها قبل أن يستبرئها عندهما وقال محمد لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها والمعنى ما ذكرنا۔ پہلے یہاں تک کی عبارت میں دو مسئلہ بیان کیا گیا ہے جس کا وجود ابھی اس زمانے میں نہیں ہے۔ یہ پہلے زمانے کے اعتبار سے جب باندی اور غلام کے معاملات لوگوں میں رائج تھے اور انسان دو طرح کے ہوتے تھے، ایک آزاد انسان اور ایک غلام انسان۔ اسلام نے جو ہے اس رواج کو ختم کیا اور آزادی کی فضیلت بتا کے انسانوں کو آزاد کر دیا گیا، اور ابھی ماشاءاللہ غلامی کا معاملہ نہیں ہے، یعنی ابھی فقہی طور پر سارے انسان آزاد ہیں۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک لونڈی تھی، ٹھیک ہے، اور لونڈی جو ہے اس کی ام ولد ہو، اس طور پر کہ لونڈی سے اس نے صحبت کیا اور اس کو حمل ٹھہر گیا، تو اب وہ لونڈی اس کی ام ولد ہو جائے گی، یعنی اس کے بچے کی ماں ہو جائے گی۔ ایسی لونڈی کو ام ولد کہا جاتا تھا، اور ام ولد کا حکم یہ ہے کہ جب وہ لونڈی بچہ جن دیتی تھی، اب اگر یہ شخص کا انتقال ہو جاتا تھا تو بچہ جو ہے نا، بچہ وہ اپنی ماں کا مالک نہیں ہو سکتا، تو وہ لونڈی اپنے آپ آزاد مانی جاتی تھی، کیونکہ جب تک غلام تھی تو مملوکہ تھی، وہ اس کی ملکیت میں تھی، لیکن جیسے ہی شوہر کا انتقال، مرد کا انتقال ہوا، مالک کا انتقال ہوا، تو اب باپ جو بیٹا ہے وہ اس کا مالک نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ بیٹا اور ماں اس میں مملوکیت ہو نہیں سکتی ہے کہ بیٹا جو ہے ماں کا مالک بن جائے، اس لیے ماں جو ہے آزاد مانی جاتی تھی۔ اس ایسی لونڈی کو جو اپنے آقا کے بچے کو جنے، اس کو ام ولد کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے ام ولد کی دوسرے سے شادی کرا دی، اس حال میں کہ یہ اس کے پاس رہتے ہوئے حالت حمل میں تھی، تو یہ نکاح کرانا ہی باطل ہوگا حالت حمل میں۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ حالت حمل میں ہے تو یہ لونڈی اپنے مولا کے لیے فراش ہے۔ فراش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے نسب کا ثبوت باقی ہو سکے، نسب کا ثبوت ہو سکے جس مرد سے، اس مرد کے لیے عورت جو ہے فراش کہلائے گی۔ جیسے بیوی جو ہے شوہر کے لیے فراش، ایسے ہی جس عورت کو طلاق دے دیا ہے لیکن اس کی عدت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، وہ بھی فراش کہلاتی ہے۔ تو ثبوت نسب کی مدت تک جو عورت جو ہے مرد کے لیے فراش کہلاتی ہے، فراش۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو لونڈی ہے حالت حمل میں ہونے کی وجہ سے اپنے آقا کی فراش ہے، ٹھیک ہے۔ فراش اس طریقے سے ہے کہ آقا چاہے دعویٰ کرے یا نہ کرے، آقا اگر چپ ہے کہ پتہ نہیں کس کا حمل ہے، اس طرح کی کوئی بات نہ کرے، چپ رہے، تو جو بچہ جنے گی وہ آقا کا ہی بچہ کہلائے گی، مولا کا ہی بچہ کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے ثبوت نسب چونکہ مولا سے اس کا ہوگا، اگر حمل جن دے تو اس اعتبار سے یہ عورت جو ہے آقا کے لیے فراش ہے۔ اب اگر اس کی شادی کرا دی جائے اسی حالت میں، حالت حمل میں ہی، یعنی حالت فراش، جب یہ حکمن حالت، جب اس پر حکم دیا گیا کہ فراش ہے مولا کے لیے، تو جس سے شادی ہوگی اس کے لیے بھی یہ فراش ہو جائے گی، تو بیک وقت جو ہے وہ مولا کے لیے بھی فراش اور شوہر کے لیے بھی فراش، کیونکہ شوہر سے بھی نسب ثابت ہوتا ہے،
بچہ اگر پیدا ہو، یعنی عورت بیوی جو ہے شوہر کے ساتھ ہے، یعنی شوہر والی اگر بیوی عورت ہے اور وہ بچہ جنے تو بچہ شوہر کا کہلاتا ہے، کیونکہ وہ فراش ہے، تو جس کی فراش ہوگی اس کا ہی بچہ کہلاتا ہے۔ تو شوہر اگر نکاح کو درست مان لے، اب اس کے بعد بچہ پیدا ہو، مثال کے طور پر نکاح کے 7 مہینے میں، تو کنفیوژن ہوگا کہ یہ مولا کا بچہ ہے یا شوہر کا بچہ ہے۔ تو چونکہ نسب میں اشتباہ ہوگا، اسی لیے نکاح کے باطل ہونے کا حکم لگایا گیا، کیونکہ حالت حمل میں ہونے کی وجہ سے وہ مولا کی فراش ہے، اس لیے نکاح باطل ہوگا۔ یعنی ایک عورت جب تک کسی کی فراش ہے تو دوسرے کی فراش نہیں بن سکتی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے زید کی بیوی ہندہ ہے، تو ہندہ زید کی بیوی ہوتے ہوئے کسی سے نکاح کرے تو نکاح باطل ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے حمل کی قید کیوں لگائی؟ اگر مثال کے طور پر زید کی بیوی حالت حمل میں ہو یا حالت حمل میں نہ ہو، زید کی بیوی جو ہے زید کے لیے فراش ہے، تو عمر اس سے شادی کبھی نہیں کر سکتا، چاہے زید کی بیوی حالت حمل میں ہو یا نہ ہو۔ تو ایسے ہی جب لونڈی مولا کی فراش ہے تو چاہے حالت حمل میں ہو یا نہ ہو، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کی شادی کسی سے نہ ہو جب تک کہ وہ اس کو آزاد نہ کر دے، ایسا مسئلہ ہونا چاہیے تھا۔ یہاں پہ ایسا کیوں ہے؟ تو جواب یہ دیا کہ لونڈی ہونے کی وجہ سے جو ہے نا ثبوت نسب کا معاملہ یہاں پہ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا مضبوط آزاد عورت کے لیے ہے، کہ اگر لونڈی سے مالک نے انکار کر دیا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے تو اس کے اس انکار کو بغیر کسی جو ہے لعان کے مان لیا جائے گا، اور اگر شوہر جو ہے انکار کرے، یعنی کسی کی بیوی ہے اس کو بچہ پیدا ہو اور وہ شوہر یہ کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، تو اب جو ہے اس کو لعان کرنا پڑے گا۔ لعان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کرے کہ اگر میں نے اس پر زناکاری کی تہمت لگائی ہے تو اللہ مجھے تباہ و برباد کرے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس کے پورے مسائل ہیں لعان کے۔ اور عورت یہ کہے کہ اگر میں زانیہ ہوں، مجھ سے زنا ہوا ہے تو اللہ مجھے برباد کرے، مجھ پر لعنت کرے۔ تو یہ لعان لیا جائے گا شوہر سے، لعان جب تک نہ دے اس کی بات نہیں مانی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ثبوت نسب سے اگر مولا حالت حمل میں انکار کرے تو اس سے لعان لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لونڈی کا اپنے مولا کے لیے فراش ہونا یہ اتنا زیادہ مؤکد نہیں ہے جتنا زیادہ مؤکد ہے بیوی کا اپنے شوہر کے لیے فراش ہونا۔ تو چونکہ مؤکد نہیں ہے اس لیے حالت حمل والی صورت کا اعتبار کریں گے کہ حالت حمل میں ہے تب جو ہے فراش ہونا، لونڈی کا اپنے مالک کے لیے فراش ہونا مؤکد ہوگا اور اب اس کا نکاح نہیں ہوگا، اور اگر حالت حمل میں نہیں ہے تو اس کا فراش ہونا غیر مؤکد ہے۔ کیونکہ لونڈی سے اگر ثبوت نسب کا مرد آقا انکار بھی کر دے تو لعان کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کسی نے اپنی لونڈی سے وطی کر لیا، یعنی صحبت کر چکا، حمل ٹھہرا کہ نہیں ٹھہرا یہ پتہ نہیں ہے، وطی کرنے کے بعد چاہتا ہے کہ اس کی دوسرے سے شادی کرا دوں، شادی کرا دیا دوسرے سے، جیسے زید کی لونڈی تھی، اس نے زید نے آج وطی کیا اپنی لونڈی سے، پھر کل ہو کر کے یا پرسوں ہو کر کے جو ہے عمر سے اس کی شادی کرا دی، تو اب یہ نکاح جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں جائز ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی حمل ظاہر نہیں ہوا ہے۔ اب جب عمر سے اس کا نکاح ہوگا تو جو حمل ظاہر ہوگا عمر کا کہلائے گا، اس کا نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک حمل ظاہر نہ ہو لونڈی اپنے مولا کے لیے فراش نہیں کہلائے گی، لونڈی کا اپنے مولا کے لیے فراش ہونا مؤکد نہیں رہ پائے گا، اسی لیے دوسرا اس سے شادی کرے نکاح ہو جائے گا، اور اس سے وطی کرنا بھی جائز ہوگا، یعنی دوسرے کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم انتظار کرو کیونکہ اس سے آقا نے وطی کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کا حمل ٹھہر جائے، یہ سب کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت بیان کی گئی استبراء کی، وہ ہم آگے پڑھتے ہیں، پہلے یہاں تک ترجمہ دیکھ لیجئے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ وَإِن زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ وَهِيَ حَامِلٌ مِّنْهُ، اگر اپنی ولد کی شادی کرا دے اس حال میں کہ وہ اسی سے حاملہ ہو، یعنی مالک سے حاملہ ہو، فَالنِّکَاحُ باطل، تو یہ نکاح باطل ہے، لِأَنَّهَا فِرَاشٌ لِمَوْلَاهَا، اس لیے کہ لونڈی اپنے مولا کے لیے فراش ہوتی ہے، حتیٰ یثبت نسب ولدها منہ من غیر دعوت، یہاں تک کہ اس لونڈی کے بچے کا نسب ثابت ہوگا آقا سے، آقا سے، من غیر دعوت، بغیر کسی دعوے کے، یعنی دعویٰ کرے یا نہ کرے ثابت ہو جائے گا۔ فلو صح النکاح لحصل الجمیع بین الفراشین، تو اب
اگر نکاح صحیح قرار دیا جائے تو فراشین کو جمع کرنا لازم آئے گا۔ لا حصل الجمع بین الفراشین، دو فراش کے درمیان جمع کرنا حاصل ہوگا، اور یہ جائز نہیں ہے کہ ایک عورت جو ہے دو آدمی کا فراش بنے، یہ جائز نہیں۔ الا انہ غیر متأکد، یہ اعتراض کا جواب ہے کہ پھر حالت حمل کی قید کیوں لگاتے ہیں؟ زید کی بیوی حالت حمل میں ہو یا نہ ہو، جب تک زید کی بیوی ہے، زید کی فراش ہے، اور زید کی جب تک فراش ہے عمر اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ ایسی ہی لونڈی جب حالت حمل میں ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کو فراش ماننا چاہیے تھا۔ حالت حمل والی صورت میں فراش اور حالت غیر حمل والی صورت میں فراش نہیں، ایسا کیوں؟ تو جواب الا انہ غیر متأکد، مگر یہ کہ یہ چیز غیر متأکد ہے۔ حتیٰ ینتفی الولد بالنفی، یہاں تک کہ ولد یعنی بچے کا نسب منتفی ہو جائے گا انکار کر دینے سے، یعنی مالک اگر کہہ دے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے تو اس کی بات مان لی جائے گی۔ من غیر لعان، بغیر کسی لعان کے، اور بیوی میں ایسا نہیں ہے، لعان کرنا پڑے گا۔ فلا یعتبر ما لم یتصل به الحمل، اسی لیے اس کا اعتبار یعنی فراش ہونے کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے ساتھ حمل ملا ہوا نہ ہو۔ تو لونڈی حالت حمل میں ہو تو کہا جائے گا کہ یہ مولا کی فراش ہے اور دوسرے سے نکاح باطل۔ ومن وطیع جاریتہ، اور ومن وطیع جاریتہ، اور کسی نے اپنی لونڈی سے وطی کر لیا، ثم زوجہا، پھر اس کی شادی کرا دی، یہ دوسرا مسئلہ۔ جاز النکاح، نکاح جائز ہوگا، لأنہا لیست بفراش لمولاہا، اس لیے کہ صرف وطی کر لینے سے یہ اپنے مولا کے لیے فراش نہیں ہوگی۔ فإنہا لو جاءت بولد لا يثبت نسب من غیر دعوت، اس لیے کہ اگر وہ بچہ لائے تو اس بچے کا مولا سے نسب بغیر دعوے کے ثابت نہیں ہوگا۔ الا ان علیہ ان یستبرئہا صیانۃ لمائہ، ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ نکاح تو جائز ہو جائے گا، لیکن یہ جو شوہر ہے اس لونڈی سے جو اب اس کی بیوی بن چکی ہے اس سے آتے ہی وطی نہ کرے بلکہ استبراء کرے۔ استبراء کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھیے، استبراء کہتے ہیں کہ عورت کے لیے اتنا انتظار کرنا کہ جب وہ مولا کے پاس سے اپنے شوہر کے پاس آئی، مولا کے پاس سے اپنے شوہر کے پاس آئی تو شوہر اس سے فوراً وطی نہ کرے بلکہ استبراء کرے۔ استبراء کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک حیض آ جائے، تو ایک حیض آ جائے گا تو مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے پیٹ میں حمل نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے استبراء۔ الا ان علیہ ان یستبرئہا صیانۃ لمائہ، مگر یہ ہے کہ وہ عورت کا استبراء کرائے صیانۃ لمائہ، مولا کے پانی کی حفاظت کے لیے، یعنی ایسا تو نہیں کہ مولا کا جو ہے وہ منی اس کے پیٹ میں ٹھہر گیا ہو اور اس سے حمل ٹھہر گیا ہو، تو مولا کے پانی کی صیانت اور حفاظت کے لیے استبراء کرے کہ اگر مولا کا حمل ٹھہرا ہے تو پتہ چل جائے، نہ ٹھہرا تو پتہ چل جائے۔ وَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ، اور جب نکاح کرنا جائز ہے، فَلِلزَّوْجِ أَن يَطَأَهَا، تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وطی کر لے قبل الاستبراء عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ، استبراء سے پہلے ہی شیخین کے نزدیک۔ وقال محمد رحمہ اللہ لا احب له ان يطأها قبل ان يستبرئها، اور امام محمد نے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ یہ شوہر اس سے وطی کرے اس سے استبراء کرنے سے پہلے۔ تو امام محمد نے کہا کہ یہ تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ مالک کے پاس اس سے وہ عورت آئی اور شوہر اس سے فوراً وطی کرنا شروع کر دے بلکہ پہلے استبراء کرائے۔ لیکن شیخین امام اعظم ابو حنیفہ اور امام یوسف یہ فرماتے ہیں کہ بغیر استبراء کے وطی کرنا جائز ہے۔ دونوں کی دلیل سنیے۔ امام محمد کہتے ہیں لِأَنَّهُ احتمل الشغل بماء المولا، اس لیے کہ مولا کے پانی میں مشغولیت کا احتمال ہے، یعنی اس بات کا احتمال ہے کہ باندی کے پیٹ میں مولا کا مادہ منویہ رکا ہوا ہو، باندی کا پیٹ جو ہے مصروف ہو، مشغول ہو، بزی ہو، کس چیز سے؟ بماء المولا، مولا کے پانی سے۔ فوجبت تنزہ، تو اس لیے تنزہ یعنی صفائی، تنزہ واجب ہوا، یعنی یہ کلیئر کرنا واجب ہوا کہ حمل ہے یا نہیں ہے۔ کما فی الشراء، جیسے خریدنے میں، اس زمانے میں جب لونڈی خریدی بیچی جاتی تھی تو مسئلہ یہ تھا کہ آپ بازار گئے اور ایک لونڈی خرید کر کے لائے تو لاتے ہی اس سے وطی کرنا جائز نہیں تھا بلکہ اس کو ایک مہینہ یعنی حالت حیض تک انتظار کرنا پڑتا تھا کہ حیض آ گیا تو اس سے وطی کیجیے، حیض نہیں آیا تو دوسرے کا حمل ہے۔ اب وہ جو پیچھے حدیث پڑھی کہ مومن کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب نہ کرے تو انتظار کرے اس کے وضع حمل کا، یہ معاملہ ہے۔
تو خرید کر لانے کے بعد استبراء جیسے کرنا واجب ہے، امام محمد فرماتے ہیں یہاں پر بھی واجب ہوگا۔ وَلَهُمَا، اور شیخین کی دلیل ہے ان الحکم بجواز النکاح امارۃ الفراغ، یہ جو آپ نے کہا کہ نکاح کرنا جائز ہے، اگرچہ مولا نے اپنی لونڈی سے وطی کر لیا ہے تو بھی وہ اس کی شادی کسی سے کرا سکتا ہے۔ یہ نکاح کی اجازت جو ہے یہ فراغت کی نشانی ہے، یعنی نکاح کی اجازت دے دینا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا پیٹ جو ہے فارغ ہے۔ فلا یؤمر بالاستبراء، تو اس عورت کو استبراء کا حکم نہیں دیا جائے گا، شوہر کو استبراء کا حکم نہیں دیا جائے گا، لا استحبابا ولا وجوبا، نہ تو استحبابی طور پر اور نہ وجوبی طور پر۔ اور امام محمد کہتے ہیں کہ استحبابی طور پر جو ہے وہ استبراء کرے شوہر۔ بخلاف الشراء، بخلاف خریدنے کے، لأنہ یجوز مع الشغل، اس لیے کہ خریدنا جو ہے مشغولیت کے ساتھ بھی جائز ہے، یعنی اگر حالت حمل میں ہے تو بھی خریدنا لونڈی کا جائز ہے، لیکن یہاں پر لونڈی میں مسئلہ الگ ہے، لونڈی اگر حالت حمل میں ہے تو نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو جو حکم خریدنے کا ہے وہی حکم نکاح کرنے کا ہے، ایسا نہیں ہے، دونوں برابر حکم نہیں ہے۔ یہاں تک جو ہے لونڈی کے مسئلہ تو ختم ہوا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَقَضَا إِذَا رَأَى امْرَأَةً، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت دوسرے سے زناکاری کرا رہی ہے، دیکھ لیا، پھر جو ہے اس نے اس کو سہارا دینے کی نیت سے جو ہے اس سے شادی کر لیا، حالانکہ اس نے خود دیکھا کہ یہ زانیہ عورت ہے، زنا کراتے ہوئے دیکھ لیا اس نے، لیکن اس سے شادی کر لی، تو اب جو ہے استبراء کرنے سے پہلے بھی شیخین کے معاف کیجیے شیخین کے صاحبین ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شیخین کے نزدیک جو ہے استبراء کرنے سے پہلے بھی وطی کرنا جائز ہے، جیسے اوپر والے مسئلے میں، اور امام محمد نے یہ فرمایا کہ نہیں، یہاں پر بھی استبراء کرنا چاہیے، یعنی کسی مرد نے دیکھا کہ ایک عورت زناکاری کرا رہی ہے، اس کے بعد جب زنا سے فارغ ہوئی تو اس نے اس سے نکاح کر لیا کہ تو گناہ کا کام کر رہی ہے، میں تو اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ شادی کرنے کے بعد اس کو گھر پہ لایا تو کیا آتے ہی اس سے وطی کر سکتا ہے؟ تو امام محمد فرماتے کہ نہیں، استبراء کرے، یعنی انتظار کرے کہ اس کو ایک حیض آ جائے، حیض آ جائے تو پتہ چل جائے گا کہ حمل نہیں ٹھہرا، نہیں آیا تو پتہ چلے گا کہ حمل ہے، تو اب انتظار کرے وضعی حمل کا۔ اور شیخین کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف یہ فرماتے ہیں کہ جیسے اوپر باندی والے مسئلے میں اگرچہ مولا نے اس سے وطی کیا ہو تو بھی بغیر استبراء کے شوہر اس سے وطی کر سکتا ہے، استبراء کرنا نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، سیم یہاں بھی یہی ہوگا۔ سمجھ گئے بات کو؟ کہتے حل لہ ان یطأھا، اس شوہر کے لیے حلال ہے کہ اس سے وطی کرے۔ وَقَضَا إِذَا رَأَى امْرَأَةً، اسی طریقے سے کسی نے ایک عورت کو دیکھا تزنی، زناکاری کرتے ہوئے، فَتَزَوَّجَهَا، پھر اس نے اس سے شادی کر لی، حل لہ ان یطأھا، تو اس کے لیے حلال ہے کہ اس عورت سے شادی وطی کرے، قبل ان یستبرئها، اس کو استبراء کرنے سے پہلے، عندہما شیخین کے نزدیک۔ وقال محمد، اور امام محمد نے فرمایا لا احب له ان یطأھا ما لم یستبرئها، میں پسند نہیں کرتا کہ یہ شوہر اس سے وطی کرے جب تک کہ استبراء نہ کر لے۔ والمعنی ما ذکرنا، اور سبب وہی ہے جو ہم نے اوپر ذکر کیا کہ وطی نکاح کے جواز کا حکم دینا یہ فراغت کی علامت ہے شیخین کے نزدیک۔ کس کی علامت ہے؟ فراغت کی علامت۔ ہاں، فراغت سے مراد ہے پیٹ اس کا خالی ہے، حمل نہیں ٹھہرا ہے۔ اور امام محمد کہتے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے، احتمال ہے اس بات کا کہ کہیں اس زانی کا جو ہے منی اس کے پیٹ میں ٹھہر نہ گیا ہو اور حالت حمل میں نہ ہو، تو اس لیے چیک کرنا ایک حیض تک جو ہے یہ بنتا ہے۔ امام محمد نے یہ فرمایا، لیکن وہ بھی استحبابی طور پر۔ شیخین کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، نکاح ہو گیا تو نکاح کا ہونا ہی امارت فراغت کی نشانی ہے، اور فراغت کی نشانی پائی گئی تو وطی کرنا جائز ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ نکاح المتعتی باطل، اور نکاح متعہ باطل ہے۔ نکاح متعہ کیا ہے؟ اس حوالے سے باضابطہ انشاءاللہ جو نا کل میں تفصیل عرض کروں گا، ابھی وقت کم ہے، اس کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ، کل یہ باب مکمل ہو جائے گا ہمارا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔